تو یہ جو آیا ہے مبارکہ اس میں بھی رب العالمین نے اپنے محبوب کی عظمت و شان کو بیان فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم. اللہ رب العزت نے پورے قرآن مجید میں 1.25 لاکھ انبیاء کا جہاں پر ذکر فرمایا وہاں النبیین کا لفظ بولا اوپر الف لام ڈال کر معرفہ بنایا ہیں وہ بھی سارے نبی عظمتوں والے، لیکن عربی اصول ہے کہ جب کسی اسم کو نکرہ ذکر کیا جائے اور اس اسم کے آخری حرف پر 2 پیشیں یا 2 زبریں تنوین آ جائے تو ترجمہ صرف سادہ نہیں ہوتا بلکہ ترجمے میں عظمتوں کا اظہار کرنا مقصد ہوتا ہے۔ گویا رب العالمین نے جب سارے انبیاء کا ذکر کیا قرآن مجید میں تو النبیین کا لفظ کر کے کیا، لیکن مصطفیٰ کا یہاں پر جب ذکر کیا ایک تو رسول کے اوپر الف لام نہیں لگایا، دوسرا رسول کے لام کے اوپر 2 پیشیں ڈال کے یہ فرما دیا کہ ہیں وہ بھی سارے عظمتوں والے، پر یہ آمنہ کا لال 1.25 لاکھ نبیوں کا امام بن کے آیا ہے۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا اور کوئی آئینہ نہ ہماری بز میں خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے بنایا ہی نہیں تمہیں، پھر تمہیں نظر کیسے آئے؟ آمنہ کے لال جیسا کوئی نہیں بنایا۔ جبریل امی بھی کہتا ہے یا رسول اللہ آدم سے لے کر آپ تک ہر نبی رسول کی بارگاہ میں گیا ہوں، قلبت مشارق الارض ومغاربہا فلم ارى مثلہ۔ جبریل کہتا ہے کہ میں شرق سے لے کر غرب تک ساری کائنات پھرا ہوں، فلم ارى مثلہ، لیکن آمنہ کے لال جیسا میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ گلستان میں جا کر ہر گل کو دیکھا، گلستان میں جا کر ہر گل کو دیکھا، نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو ہے، سمایا ہے آنکھوں میں، سمایا ہے آنکھوں میں، جب سے تو میرے جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ پھر عظمتوں کا اظہار کیا، فرمایا لقد جاءکم، تحقیق آ گیا تم میں رسولنا، عظمتوں والا رسول، من انفسکم، یہ فرشتوں میں سے نہیں، یہ جنوں میں سے نہیں، یہ تمہارے لیے ناز کی بات ہے کہ میں نے اپنا محبوب تم میں سے پیدا فرمایا۔ یا اللہ ہے کیسا؟ فرمایا عزیز علیہ ما انتم، یہ محبوب ایسا ہے کہ جو کلمہ پڑھ لیتا ہے اس کا، اس بندے کا مشقت میں پڑھنا میرے نبی کو اوکھا کر جاتا ہے۔ مشکل میں امتی پڑھتا ہے، مشکل میں امتی پڑھتا ہے، لیکن میرے محبوب پہ اوکھ بنا جاتا ہے۔ میرا محبوب عزیزن کے معنی یہی ہیں، عزیز علیہ ما انتم۔ اللہ تعالیٰ نے میرے محبوب کی عظمت یہی بیان کیا ہے کہ امتی کا مشقت میں پڑھنا میرے نبی کو پر مشکل بنا دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ پیغمبر اکرم کیسے لوگوں کا خیال رکھا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں جب مدینے میں کوئی فوت ہو جاتا، عرض کی جاتی یا رسول اللہ جناب کا فلاں غلام اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ حضور نبی کریم جنازے پہ آتے تو پیغمبر اکرم فرماتے
اے لوگوں مجھے بتاؤ اس نے کسی کا کوئی قرض تو نہیں دینا؟ اگر اس کے ذمے کوئی قرض ہوتا تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جو وارث ہوتے تھے ان کو فرماتے کہ اس کا پہلے قرض ادا کرو۔ کیوں ایسا اہتمام کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ پیغمبر اکرم چاہتے تھے میرا امتی یہ جہان چھوڑ کے جب اگلے جہان میں جا رہا ہے کسی کے قرض کا بوجھ لے کے نہ جائے، بلکہ ہلکا ہو کے اگلے جہان جائے گا تو اس کے لیے بخشش کا اہتمام ہو جائے گا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے اور بخاری شریف میں حدیث کا نمبر ہے 2298، یہی حدیث پاک مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ مسلم شریف میں حدیث کا نمبر ہے 1619، یہی حدیث پاک ترمذی شریف میں موجود ہے۔ ترمذی شریف میں اس حدیث پاک کا نمبر ہے 1070، یہی حدیث پاک نسائی شریف میں موجود ہے۔ نسائی شریف کے اندر اس حدیث کا نمبر ہے 1963۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب حالات کشادہ ہو گئے معاشی حوالے سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیشت جب بہتر ہو گئی تو پھر کیا ہوتا تھا؟ جب بھی آپ جنازہ پڑھنے جاتے کسی اور کو کہنے کی بجائے آپ فرماتے کہ یہ جو مرحوم ہے اس کے ذمے اگر کوئی قرض ہے تو اس کا قرضہ میں محمد اتاروں گا، اور اگر یہ کوئی مال چھوڑ کے گیا ہے تو وہ اس کا وارث اس کے وارثوں کے لیے ہوگا، اس کا مالک اس کا وارث بنے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مومنوں کے لیے اتنے کریم ہیں کہ قرآن نے کہہ دیا، اللہ نے اپنے فرمان میں کہہ دیا عزیزن علیہ ما عنتم، عزیزن علیہ ما عنتم، جو اس کا ہو جاتا ہے اس کی مشکلیں پیغمبر اپنے سر لے لیتا ہے۔ ہمیں وہ اپنا کہتے ہیں، محبت ہو تو ایسی ہو، ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں، عنایت ہو تو ایسی ہو، وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا اکثر، کوئی لاؤ مثال ایسی، شرافت ہو تو ایسی ہو۔ حتیٰ کہ رب نے بھی فرما دیا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر وہ اپنی جانوں پر ظلم کر چکے ہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جاؤ کا وہ میرے محبوب کے در پہ آ جائیں۔ نبی کے در پہ بھیجنے والا کون؟ خدا، وہی رب کی ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر مجرم ہو، اگر گناہگار ہو، اگر سیاکار ہو، رب فرما رہا ہے میرے پاس آنے کی بجائے جاؤ کا میرے محبوب کے دروازے پہ چلے جاؤ۔ وہاں مجرم کو ملتی ہیں پناہیں بھی جزائیں بھی، مدینے میں جو لگتی ہے عدالت ہو تو ایسی ہو، اور بنا دیتے ہیں سائل کو سکندر وہ زمانے کا، کریمی ہو تو ایسی ہو، سخاوت ہو تو ایسی ہو۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے اگر مجھے راضی کرنا چاہتے ہو جاؤ کا میرے محبوب کے در پہ آ جاؤ۔ یا اللہ
پیغمبر کی بارگاہ سے کیا ملے گا؟ میرے لفظ نہیں، قرآن کے اسی آیت کے اگلے الفاظ، فرمایا لوجد اللہ، لوجد اللہ، پیغمبر کی بارگاہ میں جاؤ گے یا اللہ کیا ملے گا؟ اللہ کے قرآن کے لفظ ہیں لوجد اللہ۔ بولو کون سے لفظ ہیں؟ لوجد، قرآن کے لفظ ہیں۔ قرآن پڑھو گے ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں نا، تو کوئی نہیں، سستی اتارو، اتنی سردی ابھی کوئی نہیں۔ لوجد اللہ، یا اللہ تیرے نبی کے در سے کیا ملے گا؟ قرآن کے اسی آیت کے اگلے لفظ لوجد اللہ، فرمایا اللہ مل جائے گا۔ لوگ پوچھتے ہیں نا کہ پیغمبر کے در سے کیا ملتا ہے، میلاد منانے سے کیا ملتا ہے، نبی پہ درود پڑھنے سے کیا ملتا ہے، نبی کرنے سے کیا ملتا ہے؟ فرمایا پیغمبر کی بارگاہ میں تمہاری رسائی ہو گئی، اور کچھ ملا نہ ملا لوجد اللہ، تمہیں اللہ مل جائے گا۔ اور اللہ بھی قہار جبار بن کے نہیں، پیغمبر کی چوکھٹ کا صدقہ، لوجد اللہ تواب الرحیم، اللہ بھی ملے گا تواب بن کے، اللہ بھی ملے گا رحیم بن کے۔ پھر کیوں نہ کہے میرے امام اہل سنت نے یہی تو کہا کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ محبوب کیا دے سکتے ہیں؟ اللہ نے قرآن مجید کی سورہ الاحزاب، الاحزاب سورہ مقدسہ کی آیت نمبر 37، اللہ نے خود فرمایا اذ تقول للذی انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ۔ یہ لفظ بڑے قابل غور ہے، اگر تھوڑی سی پڑھے لکھے حضرات توجہ فرمائیں۔ بات میری نہیں، بات میں قرآن کی آیت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، سورہ الاحزاب۔ آج کل ہم پڑھ رہے ہیں بچیوں کے مدرسے میں جو وہ ترجمہ تفسیر پڑھ رہی ہیں، آج کل سورہ الاحزاب پہ آئے۔ اگلے دن ابھی ہم نے اس آیت طیبہ کو پڑھا، آیت نمبر 37، فرمایا اذ تقول للذی انعم اللہ علیہم وانعمت علیہ۔ اے محبوب یاد کرو جب تو اس شخص کو کہہ رہا تھا، یا اللہ کون؟ فرمایا للذی انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ۔ اے محبوب یاد کرو جب تو اس کو کہہ رہا تھا، کس شخص کو؟ انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ، جس پر اللہ نے بھی انعام کیا ہے، وانعمت علیہ، اے محبوب تو نے بھی انعام کیا ہے۔ انعام کرنے والے کو منعم کہتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں قرآن کی یہ آیت بتا رہی ہے منعم حقیقی خدا ہے، اور خدا کی عطا سے میرا محبوب بھی منعم ہے، کیونکہ اللہ بھی انعام فرماتا ہے، محبوب بھی انعام فرماتا ہے۔ اسی مضمون کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 74، آیت نمبر 74، فرمایا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ اے محبوب، ان منافقوں کے لیے یہ بات بڑی مشکل ہے۔ یا اللہ کون سی؟ فرمایا إِلَّا أَغْنَاهُمُ اللَّهُ إِلَّا أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کہ اللہ نے ان کو غنی کر دیا اور رسول نے بھی ان کو غنی کر دیا۔ کون کہہ رہا ہے؟ میرے تو لفظ نہیں، میں تو ترجمہ کر رہا ہوں، صرف قرآن مجید ہے، سورہ توبہ ہے،
ایت نمبر 74 ہے۔ اب تو ترجمہ قرآن کا پڑھ پڑھ کے اور پڑھا پڑھا کے یہ چیزیں ایسے واضح ہو گئی کہ لمبی چوڑی تفصیلات کی ضرورت نہیں، ٹو دی پوائنٹ بات کرتا ہوں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 74 جملہ دوبارہ سنو، اِلَّا أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ من فضلہ، اللہ نے بھی ان کو، اللہ نے بھی غنی کیا اور اللہ کے رسول نے بھی غنی کر دیا۔ اللہ کے رسول نے بھی، پھر پوچھتے ہو کہ اللہ کا رسول کیا دیتا ہے؟ پوچھتے کیا ہو کہ آقا ہمیں کیا دیتے ہیں، پوچھتے کیا ہو کہ آقا ہمیں کیا دیتے ہیں، کیا یہ کم ہے کہ بندے کو خدا دیتے ہیں، کیا یہ کم ہے کہ بندے کو۔ علامہ اقبال قلندر لاہوری نے پہلے کہہ دیا کہ نہ کہیں جہاں میں امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی۔ وہ جو جناب فلسفے کا بہت بڑا ماہر، آکسفورڈ یونیورسٹی کا فارغ التحصیل، باہر کا پڑا ہوا اقبال، جب اس سے پوچھا گیا اتنا کمال کہاں سے ملا، اس نے کہہ دیا کہ یا مدینے کی مٹی سے ملا یا نجف کی خاک سے ملا۔ اے اقبال، یہ عشق کا وہ اقبال کہتا ہے کہ نہ کہیں جہاں، نہ کہیں جہاں میں امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی۔ میرے جرم خانہ خراب کو، میرے جرم خانہ خراب کو، میرے جرم خانہ خراب کو، تیرے عفو بندہ نواز میں۔ پھر پوچھتے ہو کہ آقا ہمیں کیا دیتے ہیں، ارے یہ کیا کم ہے کہ بندے کو خدا دیتے ہیں۔ پھر اس پہ امام اہل سنت کا وہ شعر پھر پڑھو گے تو عقیدہ واضح ہو جائے گا کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ یہ دنیا کی نعمتیں تو چھوٹی ہیں، محبوب کے لڑ لگنے سے محبوب کرم کیا کرتے ہیں، جہنم سے بندے کو بچا کے جنت عطا فرما دیتے ہیں۔ میری بات نہیں، حضرت ابو ہریرہ کی بات ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت مسلم شریف میں نمبر ہے 2284، یہی حدیث پاک ترمذی میں ہے، نمبر ہے 2874۔ پیغمبر اکرم نے فرمایا، او میرا کلمہ پڑھنے والوں غلاموں، میری اور میری امت کی مثال ایسے ہے جیسے ایک پروانے اور شمع کی مثال ہوتی ہے۔ یا رسول اللہ سمجھ نہیں آئی، وضاحت فرمایا جیسے جب کوئی شمع جلتی ہے، پروانہ آتا ہے، اس پہ نثار ہوتا ہے، چاہے پروانہ مر بھی جائے شمع سے بچتا نہیں۔ میری امت دنیا میں ایسے غرق ہوگی، یہ جہنم کو نہیں دیکھے گی، یہ کشاں دنیا کی طرف جائے گی، اور میں محمد عربی ایک ایک امتی کو اس کے ازار باندھنے کی جگہ سے پکڑ کے جہنم کی چوکھٹ سے پیچھے، جہنم کے دروازے سے پیچھے دھکیل رہا ہوں۔ پھر پوچھتے ہو کہ آقا ہمیں کیا دیتے ہیں، ارے یہ کیا کم ہے، ارے یہ کیا کم ہے کہ بندے کو خدا دیتے ہیں۔ بلکہ
اب دستار نیازی نے کمال کر دیا، اس نے کہا اللہ کے خزانوں کے وارث ہیں نبی سرور، یہ سچ ہے نیازی ہم سرکار کا کھاتے ہیں۔ تو فرمایا عزیز علیہ ما انتم، تمہارا مشقت میں پڑھنا مصطفیٰ پہ گراں گزرتا ہے۔ اگلے لفظ فرمایا حریص علیکم، میرا محبوب اس پہ صرف گراں ہی نہیں گزرتا بلکہ حریص علیکم، حریص علیکم، یہ تمہارے لیے حریص ہے بہت۔ کیسے؟ حضور کا ایک ارشاد ہے، فرمایا لو انا شکا علی امتی، اگر مجھے اپنی امت پہ مشقت کا گمان نہ ہوتا تو میں تم پر مسواک ہر نماز کے وقت فرض قرار دے دیتا، لیکن مجھے پسند ہے، لیکن فرض اس لیے قرار نہیں دے رہا کہ مجھے پیار امت سے ہے کہ میرا امتی مشکل میں نہ پڑ جائے۔ اگر فرض قرار دے دیا تو ہر نماز کے ٹائم اس پہ وہ فرض ہوگا اور یہ مشکل میں پڑ جائے گا۔ حریص علیکم، حریص علیکم، فرمایا تمہارے لیے بڑا حریص ہے۔ حضور نبی کریم کی حدیث سے پاک بھی آپ فرماتے ہیں قیامت کے دن جب ہم اٹھیں گے نا تو ہر نبی اپنے ممبر پہ ہوگا، میرا ممبر خالی ہوگا، اور اللہ فرمائے گا محبوب ممبر پہ آؤ، میں ممبر پہ آنے کی بجائے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سر سجدے میں جھکا لوں گا۔ اللہ پوچھے گا ہر نبی ممبر پہ ہے، تیرا ممبر خالی، عرض کریں گے یا اللہ آج جو وعدہ تو نے کہا تھا، ہر نبی کے حصے کی ایک دعا ہے، ہر نبی نے مانگ لی ہے، لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ يَدْعُو بِهَا، ہر نبی کے حصے کی ایک دعا ہے، اس نے مانگ لیا ہے، نبی تو بھی مانگ لو۔ یا اللہ میں کوئی نہیں منگی، آج منگنی ہے، اے محبوب مانگ۔ محبوب عرض کریں گے یا اللہ میں نے اپنے حصے کی سنبھال کے رکھی ہوئی ہے۔ تو وہ کسی نے کہا تھا نا کہ قیامت کے دن ہمیں اپنے اعمال پہ نہیں، حضور کی نسبت کی وجہ سے سکون ہوگا۔ کیوں؟ پاس سجدے بھی تھے، پاس سجدے بھی تھے، روزے بھی، زکوٰۃ و حج بھی، حشر میں کام نہ آیا کوئی رحمت کے سوا، اور شامیانہ نہیں، شامیانہ نہیں، خورشید قیامت کے لیے، یہ دنیا میں یہ خورشید ہے، سورج ہے، اس کے شامیانے ہیں، اس کے لیے صاحبان ہے، لیکن قیامت کے دن جب سورج سوا نیزے پہ ہوگا کوئی شامیانہ نہیں۔ اس لیے شاعر نے کہا کہ شامیانہ نہیں، شامیانہ نہیں، خورشید قیامت کے لیے، کالی کملی کے سوا، چادر عطرت کے سوا، کالی کملی کے سوا، کالی کملی کے سوا، چادر عطرت کے سوا۔ اور امام اہل سنت کی روح تڑپی، انہوں نے کہا کہ جناب جب بڑے بڑے نیکوکار قیامت کے دن دیکھیں گے کہ گناہگاروں کی پکڑ پکڑ کے محبوب شفاعت کرا کے انہیں جنت کی طرف بھیج رہے ہیں، تو بڑے بڑے نیکوکار، بڑے بڑے تہجد گزار، بڑے بڑے شب زندہ دار اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے یا اللہ کسی سے گناہ ادھار لے لیں تاکہ نبی کی شفاعت نصیب ہو جائے۔ آئے آئے آئے، گناہ پلے نہیں، پیغمبر کی شفاعت نصیب نہیں ہو رہی، لیکن ہم چاہتے ہیں محمد کی شفاعت نصیب ہو۔
امام اہل سنت کو کروڑوں سلام، جن کو احمد رضا خان بریلوی کہا جاتا ہے، جن کی وجہ سے لوگ ہمیں بریلوی کہتے ہیں، انہوں نے بات کتنی دور کی کر دی۔ وہ کہتے ہیں کہ وہاں قیامت کے دن محبوب کی شفاعت کا منظر جب نیکوکار دیکھیں گے نا تو کہیں گے کیا؟ آگے شعر سناتا ہوں اعلیٰ حضرت کا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ۔ کدی شعر تسی سمجھ جاؤ نا تو میری محنت پوری ہو جاوے۔ ہن جڑا پہ پڑھن لگا، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ۔ وقت نے اللہ حضرت پہ فرماندے نا جڑی پرہیزگاری ہے نا، کل قیامت پرہیزگاری ہوئی تو چنگی ہے نا، پرہیزگاری کل قیامت والے دیوں ادھار گناہ لئی سیکھیوں بمن محمد دی شفاعت نصیب ہو جائے۔ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتے ہے گناہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا دیں گے قیامت کے دن؟ تو عشاق یہ کہتے ہیں کہ جب مصطفیٰ کا دیدار ہوگا بندیاں تے ہونی ہے، وہ قیامت قیامت مر گئے اٹھ گئے، لیکن جو حضور کا عاشق ہے، قیامت جس کو کہتے ہیں وہ عید اہل سنت کی، یہ جو عاشق مصطفیٰ ہیں قیامت کے دن تو موج ہوگی ان کی، دوسروں کو ہوگی گھبراہٹ، ہو جناب مر گئے اٹھ گئے سورج سوانے دیتے جہنم سامنے پتہ نہیں کی بڑھنا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قیامت جس کو کہتے ہیں وہ عید اہل سنت کی، ادھر دیدار رب ہوگا ادھر صورت محمد کی۔